बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इम्पोटेंसी यानी नामर्दी और उसके होम्योपैथिक इलाज पर बात करेंगे और वीडियो बहुत अहम है, इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसको मैं आपको तफसील के साथ समझाऊंगा कि इम्पोटेंसी के इलाज में होम्योपैथिक डॉक्टर्स आम तौर पर क्या गलती करते हैं और उनको किस वजह से नाकामी होती है। होम्योपैथी में इम्पोटेंसी का और जिनसी कमज़ोरी का बहुत ही कामयाब इलाज मौजूद है। उसकी वजह ये है कि इम्पोटेंसी में अक्सर बॉडी के दूसरे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सम टाइम नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सम टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सम टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जो सिस्टम इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इम्पोटेंसी हो रही है, होम्योपैथी में ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो डायरेक्ट उस सिस्टम को एट अ टाइम उस सिस्टम को भी दुरुस्त करती हैं और उसके साथ फिर इम्पोटेंसी को भी दुरुस्त करती हैं। जैसे कि अगर नर्वस सिस्टम है, सिर्फ ज़हनी तौर पर मरीज़ ख़राब है, फ़िज़िकली वो ठीक है, वो हेजिटेंट है, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उसमें जैल्सीमियम और कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम और इस तरह की दवाएं आती हैं। और उसके बाद फिर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसमें नाक्सवमिका आती है, लाइकोपोडियम आती है। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसमें एसिड फास आ जाती है, कैलकेरिया कार्ब आ जाती है, सल्फ़र आ जाती है। सल्फ़र भी आप जानते हैं कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की दवा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की या सेक्शुअल वीकनेस की। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब भी है। तो अब हम आते हैं इस बात पर कि होम्योपैथ गलती कहाँ करते हैं और किस वजह से नाकामी होती है। देखें, मैंने अब तक जो स्टडी की है और बहुत सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शिफायाब हुए हैं, उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ये सम टाइम जनरल डिस्टरबेंस होती है और सम टाइम ये लोकल डिस्टरबेंस होती है। जनरल डिस्टरबेंस का मतलब ये है कि मरीज़ की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है या कम अज़ कम बॉडी के बहुत बड़े बड़े 2-4 सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 1-2 सिस्टम तो ज़रूर ही बड़े सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और उन सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और उनकी ख़राबी की वजह से आगे इम्पोटेंसी पैदा होती है। तो वहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाओं में जाना पड़ता है। आप स्टेफिसाग्रिया में जा सकते हैं, आप लाइकोपोडियम में जा सकते हैं, आप सल्फ़र में जा सकते हैं, कैलकेरिया कार्ब में जा सकते हैं। हत्ता कि मैंने कई मरीज़ कमज़ोरी के, मर्दाना कमज़ोरी के और इम्पोटेंसी के पल्साटीला और सीपिया के साथ भी ठीक किए हैं। लेकिन अगर मरीज़ पल्साटीला का है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा का पूरा पल्साटीला का होना चाहिए। उसमें पल्साटीला की बड़ी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए, तब पल्साटीला उसकी इम्पोटेंसी को ठीक कर सकती है। इसी तरह हमारी जो दवाएं बड़ी मशहूर हैं जैसे कि लाइकोपोडियम है या सिलीनियम है या फिर स्टेफिसाग्रिया है, जो जरियान एहतलाम के लिए, जिनसी कमज़ोरी के लिए आम तौर पर इस्तेमाल में आती हैं, इन दवाओं में हमें इन दवाओं से नाकामी किस वक्त होती है, जब इन दवाओं की करैक्टरिस्टिक्स, बड़ी करैक्टरिस्टिक, जनरल अलामात और मेंटल अलामात मौजूद नहीं होती और हम इन बड़ी दवाओं को लोकल अलामात पर दे रहे होते हैं। मसलन जैसे कि आम तौर पर कहते हैं जी बूढ़े लोगों की इम्पोटेंसी की दवा लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम बिल्कुल भी बूढ़े लोगों की इम्पोटेंसी की दवा नहीं है जब तक कि उसमें लाइकोपोडियम की अपनी ज़ाती अलामात मौजूद ना हों, जो उसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। गर्म मशरूबात की ख्वाहिश, ठंडे मशरूबात से ज़्यादती, मीठे की ख्वाहिश, शाम के वक्त अलामात में ज़्यादती, कंपनी डिज़ायर और जो ज़हनी अलामात उसकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कंजूसी वग़ैरह जो है। तो ये अलामात या इनमें से कोई बड़ी 2-4 अलामात अगर मरीज़ में मौजूद होंगी तो लाइकोपोडियम काम करेगी। अच्छा, अब ख़राबी कहाँ होती है बहुत बड़ी, कि जो लोग रिपर्टराइज़ करके दवाएं देते हैं और जनरलिटीज़ पर, मेंटल पर दवाएं देते हैं, वो
جنرلٹیز اور مینٹلز میں ہی مریض کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جنرلٹیز اور مینٹل لیول پہ مریض ڈسٹرب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف لوکل لیول پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ صرف جینیٹل آرگنز میں کسی بھی بیرونی اسباب سے یا کسی ایسے اسباب سے جینیٹل آرگن میں خرابی آئی ہے کہ اس میں باڈی کی دیگر بڑے سسٹم کی انوالومنٹ نہیں ہے، مریض میں جنرلٹیز موجود ہے ہی نہیں، مریض میں بڑی سمٹمز اور مائنڈ سمٹم موجود ہے ہی نہیں، اور اگر آپ اس سے کرید کر اور اس سے پوچھ کر کچھ دوائیں بنا بھی لیتے ہیں تو وہ کام نہیں کریں گی۔ مثلا تھوڑا بہت غصہ ہر بندے میں ہوتا ہے، اگر آپ غصے سے پوچھتے ہیں تھوڑا بہت کمپنی ڈیزائر یا تھوڑا بہت کمپنی ایورجن ہر بندہ ہوتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی وہ اپ برنگنگ کے مطابق، جیسے اس کی پرورش ہوئی ہے، جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، وہ کریکٹرسٹیکلی اسٹیفی سیگریا نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا غصہ آئے کہ اس نے اس کو دبا کر رکھا ہوا ہے اور اس غصہ دبانے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اس کے صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اتنا کریکٹرسٹیکلی اسٹیفی سیگریا نہیں ہوتا، ہم کھوج کر مطلب ہے کرید کر اس کو زبردستی اسٹیفی سیگریا میں پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی بڑی دوا دینی ہے، سلفر دینی ہے، لائکوپوڈیم دینی ہے، کیلکیریا کاپ دینی ہے، کونیم دینی ہے، ناکسومیکا دینی ہے، تو اس میں اس دوا کی بڑی علامات، جنرل علامات موجود ہونی چاہیے، لوکل پر وہ دوا کام نہیں کرے گی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوکل دوائیں دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایگنس کاسٹس دیتے ہیں، ڈامیانا دیتے ہیں، نیوفرلیوٹیم دیتے ہیں، سیلیکس نائگرا دیتے ہیں، اس طرح کی دوائیں دیتے ہیں۔ ان کو بھی سم ٹائم کامیابی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات انہیں سخت ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اگر مریض کی جنرلٹیز ڈسٹرب ہیں، وہاں اگر آپ لوکل دوا دیں گے تو وہ لوکل کام نہیں کرے گی۔ جب تک پیچھے سے بیماری کا بیک گراؤنڈ وہ کلیئر نہیں ہوگا، جن اسباب کے اوپر، جن فزیکل اور سسٹمیٹک ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوئی ہے، جب تک آپ ان سسٹمیٹک چیزوں کو درست نہیں کریں گے، آپ کی خرابی، آپ کے مریض کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کو بڑی دواؤں کی بڑی علامات نہیں ملتی، کوئی بھی نہیں ملتی، پھر آپ نے لوکل پر آنا ہے۔ پھر لوکل میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ 2-3 دوائیں جو اس مسئلے میں عام طور پر ہمارے کام آتی ہیں، بہت بڑی دوائیں، بہت کام کی دوائیں، ان کا ڈیفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عام مشہور دوا ہے جو کچھ ہومیوپیتھ امپوٹنسی میں بڑا فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے نیوفرلیوٹیم۔ اچھے اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں، لیکن کہاں آئیں گے؟ جہاں کونیم کی، جہاں لائکوپوڈیم کی، جہاں کیلکیریا کارپ کی، جہاں سلفر کی کسی بڑی دوا کی علامات موجود نہیں ہوں گی، مریض صرف لوکل لیول پر کمزور ہوگا، اور لوکل لیول پر اس کی علامات کیا ہوں گی؟ کمپلیٹ ایبسنس آف سیکشول ڈیزائر، سیکشول ڈیزائر نہیں ہوگی، پارٹس ریلیکسڈ، پینس ریٹریکٹڈ، اور اس کے جنسی اعضاء بالکل ریلیکس ہوں گے، ڈھیلے ہوں گے، اور پینس ریٹریکٹڈ یعنی کھینچ کے چھوٹا ہو جائے گا پیچھے کی طرف۔ امپوٹنسی ود انوالنٹری امیشنز ڈیورنگ سٹول اینڈ یورینیشن، کہ نامردی ہوگی اور اس کے ساتھ انوالنٹری امیشن ہوگا، بلا ارادہ منی کا اخراج ہوگا پاخانے اور پیشاب کے دوران، یعنی اس کے جنسی اعضاء اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اتنی ان کے اندر ویکنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی مادے کو بھی وہ کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتے، اور وہ بلا ارادہ خارج ہوتا ہے پیشاب اور پخانے کے دوران۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں جنرلٹیز ڈسٹرب نہیں ہوں گی، وہاں مینٹل سمٹم کوئی بہت بڑی موجود نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اس سے جو دوسری اس کے ساتھ اس کی مقابلے کی دوا آتی ہے، وہ ہے ایگنس کاسٹس، جس میں اسی طرح کی ریلیکسیشن پارٹس کی پائی جاتی ہے، اسی طرح کی کولڈنس پائی جاتی ہے، اور اسی طرح ایبسنس آف سیکشول ڈیزائر پائی جاتی ہے، نو سیکشول ڈیزائر، اور لیکن اس میں
کیا ہوگا؟ اس میں جو بڑی چیزیں ہیں جو دو اس میں موجود ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ اس میں سیکشل ایبیوز کی ہسٹری موجود ہونی چاہیے کہ مریض نے اپنے آپ کو بہت ضائع کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضائع کرنے کی ہسٹری نیوفرلیوٹیم میں آپ کو نہیں ملے گی، وہاں صرف آپ کو لوکل پارٹس میں وہ سمٹم ملیں گی جو آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ سیکشل ایبیوز کی ہسٹری ملے گی ایگنس کاسٹس میں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ مریض مینٹلی ڈپریس ہوتا ہے۔ مینٹلی ڈپریس وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ڈیزائر جنسی بالکل نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈپریس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اور میرے اعضاء بھی بالکل کام ناکارہ ہو گئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، اور میں اپنے پارٹنر کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہوں، اس وجہ سے ڈپریس ہوتا ہے، اس کو خواہش نہیں ہوتی۔ اب انہی کے مقابلے میں ایک اور بہت بڑی دوا ہے جو لوکل علامات پہ ہماری کام آتی ہے، وہ ہے سلیکس نائگرا۔ سلیکس نائگرا میں کیا ہوگا کہ کوئک ایجیکولیشن ہو سکتی ہے، ایمیشنز ہو سکتے ہیں، ایریکشن کی کمی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں یہ موجود ہوں گی، لیکن اس میں ساتھ ایکسٹریم لیول کی سیکشول ڈیزائر ہوگی، بڑی ہوئی خواہش ہوگی۔ نیوفرلیوٹیم میں خواہش نہیں ہے، ایگنس کاسٹس میں خواہش نہیں ہے، سلیکس نائگرا میں شدید خواہش ہے، اور اس کے ساتھ انکنٹرولیبل بعض اوقات ایریکشن بھی ہوتی ہے، لیکن بہت زبردست اور بہت ہی ایکسٹریم لیول کی کوئک ایجیکولیشن ہوگی، اور سم ٹائم اس میں ایریکشن کی بھی بڑی کمی ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ لیبیڈیس تھاٹس ہوں گے اور لیسیویس ڈریمز ہوں گے کہ اس کو جنسی خیالات آتے ہیں اور جنسی خواب آتے ہیں، اس کی جنسی اریٹیبلٹی اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو خیالات بھی جنسی آتے ہیں اور اس کو خواب بھی جنسی آتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنس ہے، ان تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس کو مد نظر رکھ کے اگر آپ صحیح دوا تجویز کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مکمل کیس لیں، اور پہلے آپ کیس کا اوور ویو لیں، اس کی چیزیں ساری دیکھیں، اس کی جنرلٹیز دیکھیں، اس کی مینٹل دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ جنرل لیول پر ڈسٹرب ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر مریض جنرل لیول پر ڈسٹرب ہے تو اس کی پھر بڑی دواؤں میں سے کوئی دوا آئے گی، جن دواؤں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوا آ سکتی ہے، کوئی بھی دوا آ سکتی ہے۔ میں نے ایسی دواؤں کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیپیا کے ساتھ کئی امپوٹنسی کے کیس ٹھیک کیے ہیں، تو ایسی دوا بھی آ سکتی ہے جس کا عام طور پر امپوٹنسی میں ذکر نہیں ہوتا۔ اور جو ہماری عام امپوٹنسی میں کام آنے والی بڑی کریکٹرسٹک دوائیں ہیں کانسٹیٹیوشنل، ان میں سے بھی کوئی آ سکتی ہے، کیلکیریا کارب آ سکتی ہے، سلیشیا آ سکتی ہے، کوئی بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر مریض جنرل لیول پر ڈسٹرب نہیں ہے تو پھر آپ نے لوکل چھوٹی دواؤں میں سے دوا تجویز کرنی ہے، اور ان کو اس طرح ڈیفرینشیٹ کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو یہ 3 دوائیں ڈیفرینشیٹ کر کے بتائی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ سپلیمنٹس کے طور پر کام آنے والی دوائیں بتاؤں گا، جو ہومیوپیتھی میں ایسی کون سی دوائیں ہیں یا ایسے مدر ٹنکچرز ہیں جو بطور سپلیمنٹ مریض کی سیکشول انرجی کو یا مریض کی اوورال انرجی کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ نئے ویڈیو